سینئر سیاسی تجزیہ کار اور مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کی چھوٹی چھوٹی پوٹلیوں اور جیبوں تک کو ادھیڑ ڈالنے، چہروں پر کالا تھونپنے اور جیلوں میں ٹھونسنے والے اس نظام قانون انصاف کے کل پرزوں میں سے کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ ارب پتی جنرل پرویز مشرف کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتا۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ انصار عباسی نے پچھلے دنوں پھر پرویز مشرف کے کھاتوں کی تفصیل بیان کی ہے، لیکن سیاستدانوں پر آدم خور کی طرح جھپٹنے والے خونخوار نیب نے کبھی ان کی کوئی چھان بین نہ کی۔ اب تک سامنے آنے والی تفصیل کے مطابق متحدہ عرب امارات کے 8 بینکوں میں مشرف کے تقریباً $30 لاکھ اور لگ بھگ 5 کروڑ درہم پڑے ہیں۔ کوئی حساب لگا لے کہ آج کے نرخ پر یہ رقم کتنے ارب روپے بنتی ہے۔ لندن میں نواز شریف سے منسوب ایون فیلڈ سے کہیں زیادہ مہنگے فلیٹ کے علاوہ پاکستان میں جائیدادوں کا وسیع سلسلہ کسی منی ٹریل کا متقاضی نہیں۔ نظام قانون و انصاف کے کل پرزوں میں سے کسی کو یارہ نہ تھا کہ وہ مشرف کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتا۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ پرویز مشرف وہاں چلے گئے جہاں ہم سب کو جانا ہے۔ وہاں کی لغت میں صرف 2 الفاظ ہیں، جزا یا سزا، اور ان دونوں کا انحصار بیاض علم پر ہے۔ عہد مشرف کی خوبیوں اور خامیوں کا جائزہ لا حاصل ہے۔ اس نے ایک ایسے گناہ عظیم کا ارتکاب کیا، کوئی بھی کارنامہ جس کا کفارہ نہیں بن سکتا۔ اس نے اپنے اللہ سے باندھا گیا عہد توڑا، اپنے حلف سے غداری کی، اس آئین کو پامال کیا جس کی پاسداری کی قسم کھائی تھی، دفاع وطن کے لیے دی گئی بندوق کے زور پر منتخب وزیر اعظم کو معزول کر کے حوالہ زندہ کیا، جس نے اسے اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے برطرف کیا تھا۔ اول اور آخر یہی مشرف کا گناہ کبیرہ تھا۔ آئین، پارلیمان، جمہوریت، سیاستدانوں، عدالتوں اور ججوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اور کامل 9 برس تک ہوتا رہا، وہ سب اسی گناہ کبیرہ کی ذیلی مکروہات تھے۔ مشرف کا عہد ایسے مکروہات، منکرات اور لغویات سے بھرا پڑا ہے۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان کا پرفریب جبہ عیاری پہنے وہ اپنی ذات کے گرد جھومر ڈالتا، اپنے بت کی پرستش کرتا رہا۔ وہ جب بھی کسی سرکاری دستاویز پر دستخط ثبت کرتا تو نیچے اس کے سارے عہدے اہتمام سے لکھے جاتے: جنرل، چیف آف آرمی اسٹاف، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، چیف ایگزیکٹو، صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ بے مہار اقتدار کی خواہش نے اسے کبھی چین نہ لینے دیا، اس کی حرص و حوث کا ظرف کبھی بھرنے نہ پایا۔ سب سے پہلے پاکستان کے فریب کار لبادے تلے یہ سب کچھ کرتے ہوئے کبھی اس کے ضمیر نے جھرجھری نہ لی، ماتھے پر عرق ندامت کا کوئی قطرہ جھلملایا نہ، رسوائی اور جگ ہسائی کے احساس نے کروٹ لی۔ عرفان صدیقی بتاتے ہیں کہ وردی اتر جانے اور آبنوسی چھڑی جنرل اشفاق پرویز کیانی کے سپرد ہو جانے کے باوجود کوئی اس کا بال تک بھیگا نہ کر سکا۔ خصوصی عدالت کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے جانے کیا کیا پاپڑ بیلنا پڑے۔ ضمانت منسوخ ہوئی تو ایکڑوں میں پھیلا اس کا پرتعیش فارم ہاؤس اس کی جیل قرار پایا۔ عدالت سے گریز ناگزیر ہو گیا تو سائرن بجاتی گاڑیوں کے جلوں میں راولپنڈی کے آرمی ہسپتال پہنچ گیا، جو کسی سول اتھارٹی کی دسترس میں نہ تھا۔ اپنی بیماریاں، اپنے ڈاکٹرز، اپنی لیبارٹریز، اپنے نسخے، اپنے ٹیسٹ، اپنی رپورٹس، اپنے اعلامیے، نصف درجن مقدمے چلتے رہے۔ کسی عدالت کا کوئی پروانہ اس کے کسی قلعے کی کسی دیوار کے اس طرف جھانک نہ سکا۔ یہ نواز شریف نامی شخص کا حوصلہ تھا کہ کرسی کے تقاضوں اور سود زیاں کے کھاتوں سے بے نیاز ہو کر پہلی بار آئین کے شق 6 کو حرکت میں لایا۔ اپنے اور پرائے سمجھاتے رہے کہ ضیاکاری اور سود فراموشی کی اس راہ پر خطر پر مت چلو۔ وہ ڈٹا رہا، یہاں تک کہ وزیر اعظم کے گرد شکنجہ کس لیا گیا اور مشرف کی راہیں کشادہ کر دی گئیں۔ اسے موت کی سزا سنائی گئی تو ملکی سرحدوں سے دور اپنے عافیت قدوں تک پہنچ چکا تھا۔ سزائیں بھگتنے کے لیے وزیر اعظم پیچھے رہ گیا، سو آج تک بھگت رہا ہے۔ آخر میں عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ مشرف کے گناہ عظیم کو آب زمزم کا غسل بھی نہیں دھو سکتا۔ اس نے ماشاء اللہ کے بعد اپنے پہلے خطاب کا آغاز قومی ترانے سے کیا۔ تقریباً 23.5 برس بعد اس کا تابوت قومی پرچم میں لپیٹ کر قبر میں اتار دیا گیا۔ قومی ترانے سے قومی پرچم تک کی یہ کہانی ہماری بے چہرگی کی بے ننگ و ناموس داستان ہے۔ پارلیمنٹ کے ایوان بالا نے اپنی عصمت دری کرنے والے شخص کے لیے دست دعا اٹھانے سے انکار کر دیا۔ نہیں، پرویز مشرف کے لیے دعا نہیں ہوگی، پرویز مشرف کے لیے دعا نہیں ہوگی سر آپ جی پرویز مشرف کے لیے کوئی دعا نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔
نہیں پرویز مشرف نے آج بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں آگ اس کی وجہ سے 2 دفعہ آئین توڑا ہے، عدلیہ پر شبخون مارا ہے، وہ اجتماعی گناہ یار آپ دعا کریں مشتاق صاحب، آنریبل پرویز سینیٹر مشرف مشتاق رضا صاحب اس کو دعا کرنے دیں۔ میں نے آیات قرآنی سے مزین حال میں آویزہ قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر کے لبوں پر دبی دبی سی مسکراہٹ دیکھی۔ یہ صبح کاذب ہی صحیح لیکن آفتاب تازہ کی نوید بھی ہے۔ کوئی عامر کچھ بھی کر لے، اس کا اولین گناہ عظیم کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔